بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دروس سفر کے سلسلے میں آج ایک اور نئی درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا درس سفر کے مہینے کے آخری بدھ اور چہارشنبے سے متعلق ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے سفر کے آخری بدھ اس کی خاص فضیلتیں گڑھی رکھی ہے، اور سفر کے آخری بدھ کو بعض لوگ غسل کر دیتے ہیں، بعض لوگ قسم کھانے پکاتے ہیں، بعض لوگ مخصوص دعائیہ مانگتے ہیں، بعض لوگ اس دن کو ایک خاص طور پر میں مناتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ واقعی سفر کے آخری بدھ کی کوئی خاص فضیلت قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے؟ کیا سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، خیر القرون نے اس کی فضیلت ذکر کی ہے، یا اس کا کوئی خاص عمل اور اس دن کوئی خاص کھانا پکانے کی ترغیب دی ہے، یا اس دن کو غسل کرنے کی ترغیب دی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی مہینے کی آخری بدھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون، سلف صالحین نے کسی بھی قسم کی فضیلت ذکر نہیں کی ہے۔ سفر کا مہینہ دوسری اسلامی مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ ہے، تو جب دوسرے مہینوں کے بارے میں اس کے آخری بدھ کی کوئی خاص فضیلت عمل بیان نہیں کی گئی ہے، تو اسی طرح سفر کے آخری بدھ کی بھی کوئی فضیلت اور اس دن کوئی خاص عمل کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ اصول ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عبادت وہی معتبر ہے جس کی دلیل قرآن یا صحیح سنت میں موجود۔ اسی وجہ سے سورہ شورى میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا ان لوگوں نے ایسے شریکوں کو اپنائے رکھا ہے جنہوں نے ان کے لیے دین میں وہ باتیں مقرر کی ہے جن کے اللہ جل شانہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ یعنی یہ لوگ یہ اللہ کے ہاں ایسے بتوں وغیرہ یا اپنے تابعداروں کی عبادت کرتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی خاص عبادت مقرر کی ہے، حالانکہ اللہ نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی۔ تو اللہ جل شانہ نے اسی طرح سفر کے مہینے کی آخری بدھ کے بارے میں کسی قسم کا حکم نازل نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہی وہی جاہلانہ عقائد ہے جسے جاہلیت کے دور میں لوگ اپنے طرف سے کوئی عمل کرتے اور اپنے بتوں اور اپنے معبودوں کی طرف اس کا نسبت کرتے کہ ہمیں فلاں معبود نے یہ حکم دیا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اس کا مفہوم ہے کہ جس نے کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو کہ وہ دینی اسلام میں نہ ہو تو فہو رد، وہ مردود ہے، ایسی عمل کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا پر مظفر کے آخری بدھ کے بارے میں قرآن و سنت میں صحابہ کرام کے آثار سے ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس میں یہ فرمایا گیا ہو کہ اس دن آپ غسل کر لے، کوئی خاص عبادت کر لے، کوئی خاص کھانا پکائیے۔ حالانکہ ہمیں جس کی اقتداء کرنا ہے وہ اللہ جل شانہ کی تابعداری ہے، اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، صحابہ کرام کی اقتداء ہے، سلف صالحین کے اعمال کی تابعداری ہے۔ تو جب خیر القرون میں اس کام کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہمیں ایسی کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہوگا۔